السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک طویل وقفے کے بعد آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جن کے اندر روحانی عملیات کا ذوق ہے اور وہ اس لائن میں جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی ایک عامل کامل بن کر اللہ تبارک تعالیٰ کے پریشان حال بندوں کی خدمت کریں۔ آج ہم ان رازوں سے پردہ ہٹائیں گے کہ جن سے اکثر عاملین ناواقف رہتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں عمل تو ہم کر لیتے ہیں لیکن عمل میں کامیابی نہیں مل پاتی، تو ہم نے جتنے دن محنت کی، عمل کیا، اور اس کے بعد جب ناکامی ہاتھ آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ناکامی کی وجہ تلاشنی چاہیے، آخر کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں عمل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، دنیا دارالاسباب ہے، بے شک سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہی ضروری ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کا حکم شامل حال نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ درخت کا ایک پتا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ بہرحال کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب کا اختیار بھی ضروری ہے، اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر بغیر دیوار، بغیر منڈیر کی چھت پر لیٹتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ بچا لے گا مجھے، اللہ کا فضل ہے میرے ساتھ، اور وہ اللہ نہ کرے سوتے ہوئے گر کر مر جاتا ہے، تو یہ خودکشی میں شامل ہوگا، کیونکہ اللہ پہ بھروسہ تب کرنا چاہیے تھا پہلے آپ سبب کو اختیار کرتے، آپ وہاں کوئی انتظام کرتے، کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے وہاں تاکہ آپ گر نہ سکیں۔ اونٹ کو کھول دینا اور کہنا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اونٹ کو باندھ دیا جائے، آپ اپنے طور پر سبب کو اختیار کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، یہی ایک صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے۔ یہ الگ بات ہے کچھ مواقع، کچھ واقعات تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ سبب بالائے طاق رکھے کے رکھے رہ گئے۔ مثلا آگ کا کام جلانا ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار بن گئی تھی۔ بہرحال یہ اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہمیں عمل میں ناکامی کیوں ہو رہی ہے اس کا سبب ہمیں تلاشنا چاہیے اور پھر ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج ہم کچھ ایسی باتیں، ایسے راز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ان کو پیش نظر رکھ کر عمل کی شروعات کریں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تفصیل سے قطع نظر ہم مختصر انداز میں جلدی آپ کے سامنے وہ کچھ راز پیش کر رہے ہیں۔ پہلا راز، پہلی بات کہہ لیجئے، پہلا راز کے لیے باوضو رہنا۔ دیکھیے، ویسے تو باوضو رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر کوئی صاحب عمل ہے یعنی عملیات سے وابستہ ہے، کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو ہر وقت باوضو رہنا ہی چاہیے۔ نمبر 2، زبان کا اللہ کے ذکر سے سرشار رہنا۔ دیکھیے، جتنا وقت آپ اللہ کے ذکر میں لگائیں گے آپ کی روحانیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور آپ کے عمل میں اتنی ہی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکر تو مومنین کے لیے نافع ہے،
تو ذکر بہرحال اپنی زبان کو ہمیں ذکر اللہ میں تر رکھنا چاہیے۔ تیسرا راز 3 صورتوں کا اہتمام۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنات، انسان اور دیگر مخلوقات آپ سے متاثر رہے تو آپ 3 صورتوں کا اہتمام رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، عملیات کی دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو ہمارا قدم قدم پر جنات سے واسطہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایسی آیت یا ایسی صورت کی ضرورت ضرور پڑے گی کہ جس کے ذریعے ہم جنات سے محفوظ بھی رہ سکیں اور جنات ہماری ذات سے متاثر بھی رہیں، ہماری شخصیت سے متاثر بھی رہیں۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کے مخاطب جو ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، جنات اور انسان دونوں ہیں۔ تو سورہ رحمان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق اس سورت کو قرآن کریم کی دلہن قرار دیا ہے۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو حدیث کے مطابق قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے۔ سورہ یاسین کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین کا پڑھنے کا صحیح وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، اور سورہ رحمان عشاء کے بعد پڑھ لی جائے۔ اور تیسری سورت سورہ جن ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ سورہ جن کا بھی اہتمام کریں گے تو جنات آپ سے متاثر رہیں گے۔ چوتھی بات استاد کی قدر۔ دیکھیے، استاد کی قدر کرنا بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ ایک معتبر عالم بننا چاہتے ہیں، معتبر عامل بننا چاہتے ہیں تو اپنے استاد کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا من علمنی حرفا واحدا فانا غلام، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا، اب وہ چاہے مجھے آزاد کرے یا نہیں۔ بہرحال دوستو، علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اور بہترین عالم بننے کے لیے، بہترین عامل بننے کے لیے استاد کی قدر بہت ضروری ہے۔ آپ کا جو بھی استاد ہے، آپ جس سے عملیات سیکھ رہے ہیں یا جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، تو اپنے اس استاد کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے قدر کیجیے، عزت کیجیے، احترام کیجیے۔ 5ویں بات کتاب کا احترام۔ کتاب کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اکثر ہے نا موبائلوں میں کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ اسی موبائل میں ہم گانے بھی دیکھ رہے ہیں، اسی موبائل میں ہم گانے بھی سن رہے ہیں، اسی موبائل میں ہم فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی موبائل میں دیگر خرافات سے بھی ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اسی موبائل میں ہم قرآن اور کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہایت ہی خلاف ادب بات ہے۔ بہرحال کتاب کا اگر مطالعہ کرنا ہے، اس کی احترام یہ ہے کہ بلند جگہ پر کتاب کو رکھا جائے اور باوضو ہو کر کتاب کو پڑھا جائے، یہی کتاب کا ادب ہے۔ 6ٹھی بات عمل کے اول و آخر 3 آدمیوں کو کھانا کھلانا۔ دیکھیے، عمل کوئی سا بھی ہو، کوشش کریں ہر عمل کے شروعات میں بھی اور ہر عمل کے آخر میں بھی کم از کم 3 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اور اگر آپ کھانا کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم ایک روزہ شروع میں اور ایک روزہ آخر میں ضرور رکھ لیا جائے، اس نیت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس روزے کی برکت سے مجھے عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ 7ویں بات عمل کی کامیابی پر دعا اور یقین کامل۔ دیکھیے، حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق انہیں عطا کرتا ہوں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس سے جیسا گمان ہوگا ہمیں انشاءاللہ ویسا ہی ملے گا۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن ہمارے یقین کے جو پاؤں ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں۔ تو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا تو اس اعتماد، اس مکمل یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہماری دعا شرف قبولیت سے بہراور ہو چکی ہے۔ اسی لیے آپ کوئی عمل کریں تو ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر، انشاءاللہ ہم اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 8ویں بات غسل سے عمل کی شروعات۔ دیکھیے دوستو، غسل سے عمل کی شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ عمل ظاہر سی بات ہے تو کوئی اس میں الہی پر مشتمل ہوگا یا قرآن کریم کی کسی آیت پر مشتمل ہوگا۔ تو بہرحال چاہے اس میں الہی ہو چاہے آیت قرآنی ہو، دونوں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ غسل کر کے ہی عمل کی شروعات کی جائے، اور اگر غسل نہ کر جائے کم از کم وضو تو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے۔ 9ویں بات 3 دن تک بلا نیت عمل کی عبارت وغیرہ بطور تجربہ پڑھنا۔ دیکھیے دوستو، اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ آپ بغیر نیت کے پہلے عمل کو 2-3 دن پڑھ لیں۔ ایک تو وہ جو عبارت ہوگی چاہے وہ آیت قرآنی ہو، اس میں الہی ہو یا دیگر عظیمتیں ہوں جو مجربات اور اکابرین سے ثابت ہیں، ایک تو زبان زد ہو جائیں گی۔ آپ جب باقاعدہ عمل کرنے بیٹھیں گے 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، تو انشاءاللہ آپ بآسانی پڑھ لیں گے۔ دوسری بات،
دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو وقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے اس عمل کے کرنے میں کتنا وقت درکار ہے، تاکہ آپ عمل جب باقاعدہ شروع کریں اس سے پہلے ایک چارٹ بنا لیں، ایک وقت مقرر کر لیں کہ میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک عمل کر لوں گا۔ بہرحال تو دوستو، بغیر نیت عمل کے 2-3 دن ایسے ہی بطور تجربہ عمل کو پڑھ لینا چاہیے۔ 10ویں بات، عمل سے متعلق درود شریف پڑھنا۔ دیکھیے، ہر عمل سے متعلق کوئی نہ کوئی درود ہوتا ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ کہیں درود تنجینا پڑھنا شرط ہوتا ہے، کہیں درود ششتیہ ہوتا ہے، کہیں درود تاج ہوتا ہے، کہیں درود ابراہیم ہوتا ہے۔ بہرحال جو بھی درود اس عمل سے متعلق ہے، اس درود کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو بہرحال ہمیں اول اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں عمل میں آپ کو درود شریف ذکر نہ ہو، مذکور نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی درود ذکر نہیں کیا گیا، تو وہاں پر ہمیں درود ابراہیم کو ترجیح دینی چاہیے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11ویں بات، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا عمل۔ دیکھیے، عمل بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ بدن کے اندر حرکت ہو جائے گی، سستی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کس طرح؟ جب زیادہ آپ بیٹھیں گے تو بدن کو آپ حرکت بھی دیں گے۔ آگے چل کے ہم بتا رہے ہیں، عمل میں ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوران عمل حرکت دیتے رہتے ہیں، کبھی ایک پہلو پہ بیٹھتے ہیں، کبھی 2 پہلو پہ بیٹھتے ہیں، کبھی 4 زانوں بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے سر کو ہلاتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، تو اس طرح عمل میں ناکامی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور عمل اگر مختصر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ آپ جس پہلو پر عمل کی شروعات کر رہے ہیں اسی پہلو پر عمل ختم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کل صحتیں نہیں رہیں، اکثر و بیشتر لوگ شوگر، بی پی وغیرہ سے متاثر رہتے ہیں، اور شوگر کے مریض ظاہر سی بات ہے زیادہ دیر تک باوضو نہیں رہ سکتے، ان کو وضو ضرور کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال دوستو، چاہے آپ شوگر کے مریض بھی نہ ہو، زیادہ لمبا عمل نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے کا عمل کرنا چاہیے۔ 12ویں بات، دوران عمل کسی جانور کو نہ مارنا۔ دیکھیے، کوئی جانور ویسے بھی نہیں مارنا چاہیے اگر موذی نہیں ہے، اور اگر موذی ہے تو موذی قبل الایذا، پھر تو مار سکتے ہیں، سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، لیکن دوران عمل آپ کوشش کریں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ بچھو، سانپ وغیرہ نہ آئیں، کیونکہ اگر آپ ماریں گے تو عمل میں دقت ہوگی، اور اگر نہیں ماریں گے تو وہ جانور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہرحال جس جگہ کو آپ منتخب کریں عمل کے لیے، وہاں پہ پہلے دیکھ لیں کوئی سانپ، بچھو وغیرہ کی آمد و رفت تو نہیں ہے۔ اور دیگر جو جانور ہیں، خاص طور سے حشرات الارض ہیں، چیٹی وغیرہ ہے یا مکھی وغیرہ ہے، ان کو بھی دوران عمل ماننا نہیں چاہیے، اس سے بھی عمل میں ناکامی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 13ویں بات، لذت آمیز اشیاء سے اجتناب۔ دوستو، اکابرین ہمارے جتنے گزرے ہیں، بزرگ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ کھانے کی مقدار کم ہی لیا کرتے تھے۔ زیادہ پیٹ میں کھانا جائے گا تو بدن میں سستی پیدا ہوگی، آپ ڈھنگ سے توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتے، یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر اکابرین رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اور اگر کھاتے تھے تو بہت ہی مختصر مقدار میں کھاتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ تو رات کو کھانے کو ہم ترک کریں، اور اگر ترک نہ کریں تو کم سے کم مختصر ہی کھانا چاہیے، زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ زیادہ کھانا پیٹ میں ہوگا تو سستی آئے گی، آپ توجہ کے ساتھ عمل نہیں کر پائیں گے۔ 14ویں بات، ترک حیوانات۔ دیکھیے، ترک حیوانات، یا 15ویں بات پرہیز جلالی، اور 16ویں بات پرہیز جمالی۔ دیکھیے، ان 3 چیزوں کے سلسلے میں باقاعدہ ایک ویڈیو بھی بنائیں گے۔ ترک حیوانات سے متعلق وہی چیزیں ہوتی ہیں، ترک حیوانات کا مطلب یہ ہے ایسی چیزیں جو جانور سے تعلق رکھتی ہیں، مطلب جانوروں سے نکلتی ہیں، جیسے دودھ ہو گیا، اس کی کھال کے بنے ہوئی اشیاء ہو گئیں، والیٹ وغیرہ ہو گئے، جیکٹ ہو گئی، ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی عمل میں ترک حیوانات کی شرط ہے اور ہم نے ترک حیوانات کو ملحوظ نہیں رکھا تو ہمیں رجت کا پورا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور پرہیز جلالی اور جمالی میں کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، انشاءاللہ جلد ہی ہم اس سلسلے میں بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے، جس میں پرہیز جلالی اور جمالی میں کن کن چیزوں کو پرہیز رکھنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔
17वीं बात, हिसार के दायरे में कच्ची ईंट रख लेना। देखिए जब आप अमल करें तो हिसार आपने खींच लिया, मसलन आप हिसार कुतबी के आमिल हैं और हिसार खींच लिया, और हिसार किस तरह खींचा जाता है, हिसार किस तरह बांधा जाता है, हिसार किस तरह ख़त्म किया जाता है, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भी हम वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इतना सुन लें कि जब हिसार में आप बैठ गए तो वहाँ कच्ची ईंट भी साथ रख लीजिए, इसलिए कि अगर आप दौरान अमल आपकी री खारिज हो गई, आपका वज़ू टूट गया, तो उस वक्त आप हिसार से बाहर नहीं जाएंगे बल्कि अमल को पूरा करेंगे। लेकिन बग़ैर वज़ू के अमल हो नहीं सकता, तो उसकी सूरत, उसकी शक्ल, उस मसले का हल सिर्फ यही हो सकता है कि आप है ना वहाँ पे मिट्टी रख लें, कोई मिट्टी का ढला रख लें, उससे आप तयम्मुम करके अमल को पूरा कर लें, फिर हिसार खोल कर बाहर आ जाएँ। फ़इल्लम तजिदु मान फ़तयम्ममु सईदन तय्यबा। 18वीं बात, सातों का ख्याल। देखिए हमें सातों के ख्याल भी रखना चाहिए जब अब हम अमल करें। मसलन हम जुमा के दिन अमल कर रहे हैं, तो जुमा के दिन हमें कौन सा अमल करना चाहिए, हमें सात ज़ोहरा में कौन सा अमल करना चाहिए, क्योंकि जुमा के दिन ज़ोहरा की हुकूमत होती है, हफ्ते के रोज़ ज़ोहल की हुकूमत होती है, जुमेरात के दिन मुश्तरी की हुकूमत होती है। तो हमें सातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि क्या है ना जुमा के दिन कौन सी सात किस वक्त पड़ रही है और कब से कब तक की सात है। अब सात तो थी मिसाल के तौर पे ज़ोहरा की, जिसमें तस्खीर का अमल किया जाता है, आपने उसमें अदावत का अमल कर लिया, तो इसमें भी नाकामी के इम्कानात बढ़ जाएंगे और कामयाबी के इम्कानात कम हो जाएंगे। हमें सातों का भी ख्याल रखना चाहिए। बखूरात का अहतमाम। देखिए हर सितारे से मुताल्लिक अगर अलग अलग बखूरात होते हैं, इसकी तफसील के लिए आप तोहफ़तुल आमिलीन का मुताला कर सकते हैं। मतलब ज़ोहरा की बखूर अलग और इसी तरह ना ज़ोहल की अलग मुख्तलिफ़ बखूरात हैं। आप है ना इसकी तफसील के लिए तोहफ़तुल आमिलीन का मुताला कर लीजिए। तो बहरहाल बखूरात का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। मसलन हम जुमा के दिन कोई अमल करने बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज़ोहरा की हुकूमत होती है, और ज़ोहरा के लिए क्या क्या बखूरात हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तफसील के लिए वालिद मोहतरम की किताब तोहफ़तुल आमिलीन का मुताला करें। 20वीं बात, बुरूज अक़रब। देखिए बुरूज अक़रब में अमल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता आपने अमल शुरू कर दिया, दौरान अमल 3-4 दिन अमल हो चुका था, चौथे दिन या 5वें दिन या 7वें दिन या 15वें दिन बीच में दौरान अमल बुरूज अक़रब हो गया, यानी चांद बुरूज अक़रब में आ गया। हर महीने चांद बुरूज अक़रब में 2-3 दिन के लिए आता है, उस वक्त अमल की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन दरमियान में अगर आ जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अमल को जारी रखना है हमें। इसको एक मिसाल से समझिए, हम कहीं सफ़र पे निकल रहे थे, अभी निकले नहीं, घर से जा रहे थे कि अचानक मूसलाधार बारिश हो गई, बारिश बहुत तेज़ हो गई, आंधी चलने लगी। जाहिर सी बात है हम अपना सफ़र मुलतवी कर लेंगे, उस वक्त सफ़र हम अपना मुलतवी कर लेंगे। जब हालात साजगार हो जाएंगे, मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश थम जाएगी, तो हम इंशाअल्लाह अपने सफ़र के लिए इरादा करेंगे। लेकिन हमने सफ़र कर लिया, हम रास्ते में जा रहे थे, मसलन हमें 300 किलोमीटर जाना था, हम 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा आगे चले गए और है ना बारिश बरस गई। जाहिर सी बात है हम पीछे नहीं लौटेंगे बल्कि अपने सफ़र को जारी रखेंगे, हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। अपना काम पूरा करके जिस मकसद के लिए घर से निकले हैं, सफ़र किया है, हम अपने उस मकसद को पूरा करके घर वापस आ जाएंगे। बहरहाल अमल की शुरुआत जब करें चांद बुरूज अक़रब में नहीं होना चाहिए। 21वीं बात, खाना खुद तैयार करें। देखिए कोशिश करें आमिल जब वही अमल करे तो खाना खुद तैयार करे। अब जाहिर सी बात है मर्दों को अक्सर खाना बनाना नहीं आता, तो उसका तरीक़ा यह है कि उबले हुए चने वगैरह खा सकता है, चने वगैरह उबाल के खा सकता है। लेकिन कोशिश करें कि है ना औरत के हाथ से ना बनवाएं। अक्सर व बेशतर जाहिर सी बात है ऐसा मौका रहता है कि औरत नापाक रहती है, और नापाकी की हालत में जब आप अमल कर रहे हैं तो खाना ना खाएं तो बेहतर है उसके हाथ से। 22वीं बात, रिजालुल गैब का ख्याल। देखिए रिजालुल गैब आज किस समत में हैं, उस तरफ हमें पीट करके अमल करना है। हमारे यहाँ मुसल्ला भी तैयार हुआ था रिजालुल गैब का, औरंगाबाद में जब तरबियती कैंप हुआ था हमने उसका इजरा भी किया था बाकायदा। हर आमिल के पास वो मुसल्ला रहे तो बेहतर रहेगा, उससे फ़ायदा ये होगा उसे किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने मुसल्ले में तमाम तारीख़ें दर्ज कर दी हैं कि आज रिजालुल गैब किस समत की तरफ हैं, और हमने वो इबारत भी दर्ज कर दी है जो यानी वो सलाम भी दर्ज कर दिया है जो है ना रिजालुल गैब को किया जाता है।
تو جو عبارت آپ پڑھیں گے وہ رجال الغیب جس سمت ہیں اس طرف رخ کر کے پڑھیں گے، لیکن جب آپ عمل کی شروعات کریں گے تو رجال الغیب کی طرف پیٹ کر کے پڑھیں گے۔ بعض مرتبہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، رجال الغیب مثلا مشرق کی طرف تھے، ہمیں پیٹ کرنی چاہیے، ہم نے اور رخ کر دیا اس کی طرف، تو ہمیں رجت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اگر رجت بھی نہ ہو تو عمل میں ناکامی تقریباً یقینی ہے۔ 23ویں بات، باموکل عمل میں اجازت۔ دیکھیے ویسے تو اپنے استاد سے ہر چیز کی اجازت لینی چاہیے۔ جو لوگ اپنے استاد سے اجازت لیے بغیر کتاب سے کوئی عمل کر لیتے ہیں یا یوٹیوب سے کوئی عمل کر لیتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی رجت کا یا کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اور خاص طور سے باموکل عمل، یعنی موکل والا جو عمل ہوتا ہے اس میں تو خاص طور سے اپنے استاد جو باقاعدہ عامل کامل ہو اس سے اجازت ضرور لیں، بغیر اجازت کے کسی عمل میں نہ بیٹھیں۔ 24ویں بات، عمل کے لوازمات۔ دیکھیے آپ جب عمل کرنے جا رہے ہیں تو عمل کے لیے جو جو چیزیں شرط ہوتی ہیں، مثلا مٹی کا چراغ ہوتا ہے، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی ہوتی ہے، بغیر سلا ہوا لباس ہوتا ہے، ان چیزوں کو پہلے سے اس جگہ عمل گاہ میں تیار کر کے رکھ لیں تاکہ اس وقت ضائع نہ ہو اور مکمل آپ کی توجہ عمل کی طرف رہے۔ کمرہ سامان سے خالی ہو۔ دیکھیے کمرہ جس قدر خالی رہے گا عمل میں کامیابی کے امکانات اتنے رہیں گے۔ ایک بات کمرے کے سلسلے میں 2-3 باتیں یہاں سنتے جائیے اسی بات کے ضمن میں۔ ایک تو کمرہ خالی ہونا چاہیے، اس میں کوئی ساز و سامان نہ ہو، کمرہ بالکل خالی رہے۔ دوسری بات جب آپ عمل کر لیں تو اس کمرے میں تالا ڈال دیں، قفل ڈال دیں، مقفل کر دیں، اور اس کمرے میں آمد و رفت کسی کی نہ رہے، صرف اس کی رہے جو عمل کر رہا ہو۔ آپ نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کمرے میں تالا لگا دیا، اگلے دن جب آپ عمل کے لیے جائیں تالا کھول دیں۔ آپ بھی عمل کے علاوہ اس کمرے میں تشریف نہ رکھیں، صرف عمل کے وقت تشریف رکھیں۔ 25ویں بات، عمل کی عبارت کا تلفظ۔ دیکھیے قرآنی آیت ہو یا کوئی عظیمت ہو یا اسم الہی ہو، اچھی طرح تلفظ کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ حافظ نہیں ہیں یا عالم نہیں ہیں تو آپ اس عبارت کو کسی عالم سے جو عربی داں ہوں اس سے اچھی طرح سمجھ لیں، اس عبارت پر اعراب لگوا لیں۔ بسا اوقات عبارت کو غلط پڑھنے سے بھی رجت کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اگر رجت نہ ہو تو ناکامی تو تقریباً یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، اس میں ایک حرکت سے زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا ایک دم معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال دوستو، عمل کی جو بھی عبارت ہو، چاہے قرآنی آیت ہو یا اسم الہی ہو یا کوئی دیگر عظیمت ہو، اس کا تلفظ بہت ضروری، اس کے تلفظ کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ 26ویں بات، 2 رکعت برائے حاجت۔ دیکھیے کوئی بھی اہم کام کریں، ایک صاحب ایمان کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہر ایک اہم کام سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے اپنے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے وہ ارادہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ عمل کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو آپ ادب کا تقاضا بھی ہے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور عمل میں کامیابی کا تقاضا بھی ہے کہ آپ 2 رکعت برائے حاجت ضرور پڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر باقاعدہ عمل کی شروعات کریں۔ 27ویں بات، دوران عمل مکمل سکوت۔ ہم ابھی ویڈیو کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ عامل کو دوران عمل بالکل ساکت رہنا چاہیے، زبان کے اعتبار سے بھی وہ اس طرح کہنا کسی سے دوران عمل کوئی گفتگو نہ کرے، اور جسمانی اعتبار سے بھی یعنی آپ اپنے جسم کو زیادہ حرکت نہ دے۔ ایسا نہ ہو کبھی 2 زانے بیٹھ رہا ہے، کبھی 4 زانے بیٹھ رہا ہے، کبھی اس پہلو بیٹھ رہا ہے، کبھی سر کو ہلا رہا ہے، کبھی ہاتھوں کو ہلا رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دوران عمل مکمل سکوت کے ساتھ بیٹھے، ایسے بیٹھے جیسے کوئی مجسمہ بیٹھا ہوا۔ انشاءاللہ پھر یہ دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ 28ویں بات، گناہوں سے اجتناب۔ دیکھیے ہم مسلمان نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں، مسجدیں فل ہیں نمازیوں سے، مسجد حرام میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جوک در جوک جا رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ جو لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے فری میں اپنے مسجد سے 4 قدم چل، اپنی مسجد میں نہیں جا رہے 4 قدم چل کے، وہ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں جو عملیات سے ہٹ کے ہے تھوڑی، لیکن عملیات سے بھی اسی کا تعلق ہے، گناہوں سے اجتناب۔
آپ فرائض ادا کر لیں، نوافل بھلے ہی نہ ادا کریں، اوابین، چاشت، اشراق بھلے ہی نہ ہوں، نفلی روزے بھلے ہی نہ ہوں، آپ فرائض ادا کر لیں، فرض نمازیں پابندی سے پڑھ لیں، روزے پابندی کے ساتھ کر لیں، پورے خلوص کے ساتھ پڑھ لیں، ادا کر لیں سارے روزے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ آپ ساری نیکیاں کر رہے ہیں، نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نفلی صدقات بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن گناہوں سے اپنا آپ کو نہیں بچا رہے، تو یقین کیجئے آپ کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات غلط نہیں ہوگی اگر میں کہوں گا کہ ولایت نیکیوں پر مداومت سے نہیں بلکہ گناہوں سے اجتناب سے ولایت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ آپ نیکیاں کریں، لیکن اگر آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، تو نور علی نور، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ چاش بھی مت پڑھیں، تہجد بھی مت پڑھیں۔ میں نے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ بھلے ہی فرض ادا کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بالکل مکمل طور سے گناہوں سے اپنا خود کو بچا رہے ہیں، صغائر سے بھی کبائر سے بھی، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بے تحاشا روحانیت پیدا ہوگی۔ بہرحال گناہوں سے اجتناب بہت ضروری ہے عمل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ 29ویں بات، تنہائی۔ دیکھیے آج کل تنہائی بالکل میسر نہیں ہو پاتی۔ پہلے جنگلات تھے، باغات تھے، کھیت تھے، کنویں تھے، تالاب تھے، تمام چیزیں پر ہم نے مشینیں چلا کر، بلڈوزر چلا کر اپنے مکانات، بلڈنگ بنا لیے ہیں۔ اب آپ بتائیے جہاں جنات کا بسیرا تھا، جہاں جنات کا بسیرا تھا، آپ نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا، ان کی جگہ پر، ان کی رہائش گاہوں پر ہم نے حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا، تو ایک بات تو بتائیے اب وہ جنات کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے گھروں میں گھسیں گے، اور جب وہ گھروں میں گھسیں گے تو آپ کے عمل میں بھی وہ خلل پیدا کریں گے۔ دوسری بات، تنہائی آج ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ پہلے گھر سے 4 قدم چلتے تھے تنہائی مل جاتی تھی، اب تنہائی کہیں میسر نہیں ہے۔ بہرحال تنہائی بہت ضروری ہے عمل میں کامیابی کے لیے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، عمل ایسی جگہ کرنی چاہیے جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، کسی کی آواز نہ آتی ہو۔ تیسری بات، یکسوئی۔ یکسوئی وہی ہے جیسے کہ ہم نے سکوت کے سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اپنے عمل کے دوران عامل مکمل طور پر ساکت رہے، یکسو رہے، بالکل نہ ہلائے بدن کو، نہ دل و دماغ دوسری طرف متوجہ ہوں، صرف اور صرف عمل پر متوجہ نہیں، اسے کہتے ہیں یکسو رہنا۔ صدقات، دیکھیں صدقات بھی بہت ضروری ہے، کوشش کرنی چاہیے عمل سے پہلے ہمیں صدقہ بھی دینا چاہیے، اور صدقات ہر ستارے سے متعلق الگ الگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے بھی آپ والد محترم کی تحفۃ العاملین کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ہر ستارے سے متعلق الگ صدقہ ہوتا ہے۔ آخری بات، ثابت ماہ میں عمل کی شروعات۔ دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، لوگ عمل کی شروعات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو ناکام ہو گیا، میں نے تو ساری چیزوں کا خیال رکھا تھا، تو میں کہنا چاہوں گا شاید اس نے منقلب مہینے میں عمل کی شروعات کی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، مہینے 3 طرح کے ہوتے ہیں، تفصیل کے لیے تو ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ایک بہت جلد ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مختصراً ہم یہاں بتاتے چلیں گے، مہینے 3 قسم کے ہوتے ہیں، منقلب، ذو جسدین، ثابت۔ نمبر 1 منقلب، نمبر 2 ذو جسدین، نمبر 3 ثابت۔ تو عمل کی شروعات ثابت مہینے میں کرنی چاہیے، ذو جسدین میں بھی کر سکتے ہیں لیکن ترجیح ہمیں ثابت میں دینی چاہیے۔ منقلب میں تو شروع ہی نہیں کرنا چاہیے، جیسے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ منقلب کہلاتا ہے۔ تو دوستو عمل کی شروعات منقلب مہینے میں نہیں کرنی چاہیے، نہ ذو جسدین میں بھی حتی الامکان نہ کرنی چاہیے، ثابت مہینے میں کرنی چاہیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو یہ چند راز تھے جو اکثر عاملین ان سے ناواقف رہتے ہیں، اور پھر بعد میں انہیں شکایت بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے محنت کی لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوا، صفر نتیجہ نکلا۔ تو دوستو ان اصولوں کو، ان رازوں کو جو ہمارے کابرین سے، خاص طور سے والد محترم استاد العاملین محسن ملت حضرت مولانا حسن الحاشمی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اللہ کے بندوں کے لیے ایک ذخیرہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو دوستو انہی سے نقل ہوئے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ آپ ان فارمولوں پر، ان رازوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ عمل کی شروعات کریں، عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، کامیابی 100% آپ کے قدم چومے گی۔ فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔
اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ذرا سی جد و جہد سے کسی کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. آپ اپنی انگلیوں کو ذرا سی حرکت دے دیں اور اس ویڈیو کو اپنے متعلقین، اپنے احباب، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے آپ کی ذرا سی جد و جہد سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے. انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.